عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتم الصف المقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول ان الله وملائكته يصلون على الذين يلون الصفوف الأولى وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها يصل بها صفا. وعن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول قالوا يا رسول الله وعلى الثاني قال وعلى الثاني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف يعني أولاد الظأن الصغار. رواه أحمد. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله تعالى عنه قال ألا أحدثكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان ثم صلى بهم فذكر صلاته ثم قال هكذا صلاة قال عبد الأعلى لا أحسبه إلا قال أمتي. رواه أبو داود. گزشتہ ہفتے صف میں کس طریقے پر کھڑا ہونا ہے اور صفوں کو سیدھی کرنے کا نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اور صفوں کے سیدھی نہ کر کے کھڑے ہونے کی صورت میں کیا نقصان ہوتا ہے، آپس میں کس طریقے کے اختلاف رونما ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں گزشتہ ہفتے بیان کی گئی تھی. آج جو چند احادیث آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں صف بندی کا طریقہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے پر نماز میں صف لگائی جائے گی، پہلے کہاں کھڑا ہوا جائے گا، اس کے بعد آنے والے کہاں کھڑے ہوں گے. یہ ساری باتیں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ان چند احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے. پہلی روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہلی صف کو مکمل کرو، اتم الصف المقدم، جو سب سے پہلی ہے، اول نمبر پر ہے، اس کو پہلے پر کرو، پھر جو صف اس سے متصل ہے اس کو پر کرو، پھر اگر آگے کی صف میں جگہ باقی نہ رہے فَلْيَكُنْ فِي الصَّفِّ الْمُؤَخَّرِ، تو بعد والے صف میں پچھلی صف میں کھڑے ہو سکتے ہو. تو صف بندی کا طریقہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا کہ سب سے پہلے پہلی صف کو پوری کی جائے، وہ اگر پوری ہو جائے پھر دوسری صف، وہ بھی پوری ہو جائے پھر تیسری صف، اس طریقے پر یکے بعد دیگرے صف کو پوری کرنے کا اہتمام کیا جائے گا. اب یہاں ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ پہلی صف کو مکمل تو کریں گے ہم، لیکن کہاں سے کھڑے ہونے کی شروعات کریں گے، اس کی ترتیب احادیث کی روشنی میں فقہائے کرام نے یہ لکھی ہے کہ سب سے پہلے مقتدی امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، جو پہلے نمبر پر آیا ہے وہ امام کے پیچھے کھڑا ہو، پھر اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر آئے گا وہ پہلے آنے والے مقتدی کے دائیں جانب کھڑا ہوگا، پھر تیسرے نمبر پر جو شخص آئے گا وہ پہلے آنے والے کے بائیں جانب کھڑا ہوگا، پھر جو چوتھے نمبر پر آئے گا
وہ دوسرے نمبر پر آنے والے کے دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اس طریقے پر پہلی صف مکمل کی جائے گی۔ پھر اسی طریقے پر جب دوسری صف بندی کا نمبر آئے گا تو سب سے پہلے امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوگا، اس کے بعد پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، پھر دائیں جانب۔ یہ طریقہ ہے صف بندی کا، اور اسی طریقے میں زیادہ ثواب ملے گا نماز پڑھنے کی وجہ سے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی ثواب بیان فرمایا ہے، اور بائیں جانب کھڑے ہونے والوں کے لیے بھی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے صف کے داہنی جانب والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں کچھ لوگ دائیں جانب زیادہ کھڑے تھے اور بائیں جانب کم تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا تو فرمایا کہ بائیں جانب وہ ہو جاؤ، کیونکہ جو شخص اس حالت میں بائیں جانب ہوگا اور بائیں جانب کی تعداد کو برابر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرمائیں گے۔ پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کا مقصد یہ ہے کہ دونوں جانب توازن برقرار رہے، ایسا نہ ہو کہ دائیں جانب لوگ کھڑے ہو گئے، بائیں جانب خالی ہے یا کم ہے، یہ سوچ کر کہ دائیں جانب والوں کے لیے فضیلت ہے، بائیں جانب والوں کے لیے نہیں ہے، یہ غلط سوچ ہے لوگوں کی۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ دائیں جانب اور بائیں جانب اس طرح کھڑے ہوں کہ دونوں جانب توازن برقرار رہے، برابر لوگ رہیں، ایسا نہ ہو کہ دائیں جانب زیادہ اور بائیں جانب کم ہو جائے، یہ طریقہ غلط ہے۔ دوسری بات، جب تک پہلی صف مکمل نہ ہو پیچھے کھڑے ہونے والے کی نماز مکروہ ہوتی ہے، نماز کے ثواب میں کمی آتی ہے۔ لہذا اگر اگلی صف کے اندر ایک آدمی کی بھی جگہ باقی ہے تو چاہیے کہ جو بعد میں آ رہا ہے وہ پہلی صف کو پور کریں، اور اس کے بعد اگر جگہ پوری ہو گئی یا اتنی جگہ باقی ہے کہ وہاں کوئی آدمی کھڑا نہیں ہوا جا سکتا تو ایسی صورت میں پیچھے کھڑا ہو جائے۔ یہ ترتیب ہے صف بندی کا جو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے۔ پہلی صف کے اندر نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کتنی زیادہ فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، اور دوسری صف والوں کے لیے بھی کہیے کہ ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، رحمت نازل فرماتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے پھر کہا کہ اللہ رب العزت اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ تو پھر صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول دوسری صف والوں پر بھی؟ پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے پہلی صف والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پھر پوچھا اے اللہ کے رسول کہیے کہ دوسری صف والوں پر بھی، ہم تو محروم ہو جائیں گے، دوسری صف میں کھڑا ہونے کا نمبر آتا ہے۔ تو آخر کار چوتھے مرتبے میں جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلی الثانی، چلو بھائی دوسری صف والوں پر بھی اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرمائے، فرشتے ان کے لیے بھی دعائیں رحمت کرے۔ تو دیکھیں کتنی فضیلت ہے۔ پہلی صف والوں کے لیے حضور نے 3 مرتبہ دعائیں کی ہے، اور بار بار اصرار کرنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام نے چوتھی مرتبہ میں دوسری صف والوں کو شامل کیا ہے۔ تو پہلی صف میں کھڑا ہونے کا اتنا بڑا ثواب ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم پہلے مسجد میں آ چکے ہیں تو پہلی صف میں آ کر کے بیٹھنا چاہیے نماز کے لیے تیار ہو کر کے۔ بسا اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ پہلی صف میں اگر بیٹھ جائیں گے اور بعد میں نکلنا ہمیں جلدی ہے کسی کام سے تو اس لیے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ کیوں بیٹھتے ہیں؟ ان کو ثواب کا پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے سے ہمیں کتنا زیادہ ثواب ملے گا، اس بنیاد پر پیچھے بیٹھ جاتے ہیں، یا یہ سوچتے ہیں کہ شاید کہ کہیں بھی نماز پڑھ لیں گے جماعت کے ساتھ تو ثواب برابر ملے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے پر ثواب زیادہ ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا سووا صفوفکم، اپنی صفوں کو درست کرو۔ یہ بات پیچھے بھی آئی تھی کہ صفوں کو درست کرنے کا اہتمام نبی پاک علیہ السلام اتنا زیادہ کرتے تھے
کہ تیر کی لکڑی کو لے کر صفوں کو برابر کیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی آدمی آگے پیچھے نہ ہو جائیں، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو نام لے لے کر کہتے تھے اے فلاں آدمی آگے بڑھ جاؤ، اے فلاں پیچھے ہٹ جاؤ، جو آگے ہوتے تھے اس کو پیچھے ہٹ جاؤ، جو پیچھے ہوتے تھے آگے بڑھ جاؤ، اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اور پیچھے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید بھی بیان فرمائی تھی کہ صفوں کو درست کر کے کھڑے ہو جاؤ، او لیخالفن اللہ بین وجوہکم، ورنہ صفوں میں آگے پیچھے کھڑے رہنے کی وجہ سے اللہ تعالی تمہارے درمیان نفرت ڈال دے گا، تم آپس میں اختلاف کرو گے، متحد ہو کر نہیں رہو گے۔ اتنی زیادہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صفوں کو درست کرنے کا اہتمام فرمایا تھا۔ وحاذوا بین مناکبکم، اور ایک دوسرے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا کرو، سب درست ہو جائے گی۔ ولینوا فی ایدی اخوانکم، اور اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔ کیا مطلب؟ کوئی اگر تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے ہٹنے کے لیے کہے تو اس وقت نرم ہو جانا ہے، یعنی اس کی بات مان کر آگے پیچھے ہو جانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سخت بن کر کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہا ہے اشارے سے آگے بڑھ جاؤ تو بالکل اپنی جگہ ڈٹا ہوا کھڑا ہے، ایسا نہیں کرنا ہے۔ وَلَيِّنُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم بن جاؤ۔ وَسُدُّ الْخَلَلْ، اور دو آدمیوں کے بیچ میں اگر کشادگی ہے، جگہ ہے، تو اس کو بھی بند کر دو، اس خلل اور کشادگی کو ختم کر دو، اس طرح مل کر کے کھڑے ہو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ دو آدمیوں کے بیچ میں اگر جگہ ہوتی ہے تو شیطان بکری کے چھوٹے سے بچے کی شکل میں اندر داخل ہو جاتا ہے اور دونوں نمازیوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا رہتا ہے، پھر وہ آدمی نماز کے اندر نہیں رہتا، جسم تو اس کا حاضر رہتا ہے لیکن ذہن و دماغ اس کا نماز سے غائب ہوتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو آدمی اس طرح مل کر کھڑے ہوں کہ اگر درمیان میں کوئی تیسری چیز داخل ہونا چاہے یا ہاتھ مثال کے طور پر کوئی داخل کرنا چاہے تو داخل نہ کرنے پائے، اس طرح مل کر کھڑے ہو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی صف سے پیچھے ہو کر پیچھے والی صف میں جگہ حاصل کر کے نماز پڑھنے والوں کے لیے ایک وعید بیان فرمائی ہے کہ اگر پہلی صف میں جگہ خالی ہے اس کے باوجود بھی پیچھے ہو کر نماز پڑھتے ہیں تو فرمایا کچھ لوگ ہمیشہ پہلی صف سے پیچھے ہو کر نماز پڑھتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں بھی ڈال دیں گے پیچھے کر کے۔ اتنی سخت وعید ہے۔ آگے صف میں جگہ خالی ہے لیکن اس کے باوجود پیچھے پڑ رہے ہیں تو پیچھے ہوتے جائیں گے، نیک عمل میں سستی اور کوتاہی ہوتی چلی جائے گی، یہاں تک کہ وہ آدمی ایسا کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے اس آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو اگلی صف میں کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک تیسری بات یہ ہے کہ ہم صف کس طریقے پر لگائیں، یعنی اگر کہیں کسی مسجد میں کسی جگہ میں جوان بھی ہے اور بچے بھی ہیں، بچے سے مراد نابالغ، تو یہاں صف بندی کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس طریقے کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے۔ اخیر میں جو حدیث پڑھی گئی تھی، ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ اپنے زمانے میں موجود صحابہ اور تابعین سے مخاطب ہو کر فرمایا الا احدثکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کر کے نہ دکھلا دوں کہ حضور کیسے نماز پڑھا کرتے تھے؟ کون ایسا مسلمان ہوگا جو یہ پسند نہیں کرے گا کہ کوئی یہ کہے کہ میں حضور کے نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں اور وہ مسلمان نہ سنے؟ ظاہر سی بات ہے سب سننے کے لیے تیار ہوئے۔ تو ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے بڑوں کی صف لگائی، جو بالغ ہیں، جوان ہیں، بوڑھے ہیں، ان کی صف پہلے لگائی اور اس کے بعد پھر ان بڑوں کے پیچھے میں بچوں کو کھڑا کیا۔ چنانچہ صف بندی کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آگے کی صف میں بڑے لوگ کھڑے ہوں، جہاں تک سب جائے تو وہاں تک بڑے لوگ کھڑے ہوں گے۔ جب بڑوں کی تعداد پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد بچوں کا نمبر آتا ہے۔ بچوں سے مراد ہے جس کی عمر 7 سال یا اس سے زیادہ ہو، اس لیے کہ
شریعت نے والدین کو اسی وقت بچوں کو نماز کا حکم دینے کے لیے کہا ہے جب کہ بچے 7 سال کی عمر کو ہو جائے۔ چنانچہ حدیث میں فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7، جب بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں تو اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو۔ پتہ یہ چلا کہ 7 سال سے پہلے بچوں کو نماز کے لیے کہنا شریعت کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے، یہ مطلوب نہیں ہے۔ اس سے پہلے بچوں کے اندر اتنی تمیز نہیں ہوتی کہ صفائی ستھرائی کا خیال کر سکے اور دیگر چیزوں میں وہ احتیاط کر سکے، اس لیے 7 سال یا اس سے اوپر کے بچے بالغ ہونے سے پہلے اگر مسجد کے اندر آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اور لانا چاہیے تو ایسے بچوں کو بالغ لوگوں کے بعد والے صف میں کھڑا کیا جائے۔ یہ اس وقت ہے جب کہ بچے 1 سے زیادہ ہوں، 2 ہے، 3 ہے، 4 ہے، تب ان کی سب مستقل لگائے جائے گی پیچھے۔ لیکن اگر بچہ 1 ہے اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ اگر اس کو تنہا پیچھے کھڑا کر دیا گیا تو شرارت کرے گا یا پھر وہ گم ہو جائے گا، شہروں میں اس کا بھی لوگوں کو خیال آتا ہے کہ اگر بچے کو پیچھے کھڑا کیے تو بچے گم ہو جائیں گے، تو ایسی حالت میں سرپرست کو، والد کو چاہیے کہ اپنے ساتھ اس بچے کو لے کر کسی جانب سائیڈ میں کھڑا ہو جائے، دائیں جانب بائیں جانب سائیڈ میں کھڑا ہو جائے تاکہ دوسرے لوگوں کی نماز میں خلل واقع نہ ہو، دوسرے لوگوں کی نماز میں کسی قسم کا کوئی اس طریقے کی حرکت نہ ہو کہ جس کی وجہ سے اس کی نماز خراب ہو۔ ورنہ ہوتا یہ ہے کہ بچے تو بچے ہیں، وہ نماز میں ایسی حرکت کرنے لگتے ہیں کہ پاس والے کو ذرا پریشانی ہوتی ہے، نماز کے اندر ذہن موجود نہیں رہتا ہے اور ذہن ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ایسی حالت میں اگر بچہ 1 ہے تو سائیڈ میں لے کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر یہ اندیشہ ہے کہ بچوں کو پیچھے ہم کھڑا کریں گے تو بچے شور مچائیں گے، جیسا آج کل یہی ہو رہا ہے، پیچھے بچے آتے ہیں اور خوب شور مچاتے ہیں۔ کیسے؟ یا تو امام صاحب کے ساتھ اللہ اکبر بلند آواز سے کہیں گے یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یا اگر 30ویں پارے کی کوئی چھوٹی سی سورت تلاوت کی جا رہی ہے تو ساتھ میں وہ بھی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پڑھنا چاہیے ہمیں، ان کو بتایا نہیں گیا ہوتا ہے اس لیے کرتے ہیں۔ تو اگر ایسا بھی اندیشہ ہے کہ بچے پیچھے کھڑے ہو کر شور مچائیں گے تو ایسی حالت میں بھی ان بچوں کو بیچ میں کھڑا کر دیا جائے، ایک بڑا آدمی کھڑا ہو، پھر اس کے بعد میں بچے ہوں، پھر بڑا آدمی، پھر بچے ہو، اس طریقے پر بچے کم سے کم شور شرابہ نہیں کریں گے۔ تو 7 سال یا اس سے اوپر کے بچے ہوں، اگر وہ زیادہ ہے تو سب سے بہتر یہ کہ پیچھے کھڑا کر دیا جائے، لیکن پیچھے کھڑا کرنے میں نقصان ہو، شور شرابہ کرنے کا اندیشہ ہو یا بچوں کے گم ہو جانے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں سائیڈ میں ہو کر کے کھڑے ہو جانا چاہیے۔ جو بچے 7 سال کی عمر سے کم ہو، ایسے بچوں کو مساجد میں لانے سے پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنبوا صبیانکم ومجانینکم المساجد، اپنی مسجدوں سے پاگلوں اور چھوٹے بچوں کو دور رکھا کرو۔ کیوں دور رکھا کریں؟ اس لیے کہ جب بچے چھوٹے ہوں گے اور کوئی آدمی پاگل ہوگا، عقل اس کی کام نہیں کر رہی ہوگی تو وہ نجاست وغیرہ کا خیال نہیں رکھ پائے گا، وہ مسجد کے ادب و احترام کا لحاظ نہیں رکھ پائے گا۔ مسجد کے اندر آ کر ہو سکتا ہے کوئی نجاست کر دے، کوئی ناپاک چیز اس کے بدن پر لگی ہو اور مسجد کے اندر سب میں لگ جائے تو دوسرے لوگوں کی نماز خراب ہوگی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت چھوٹے بچوں کو اور بے عقل لوگوں کو، پاگلوں کو مسجد میں لانے سے منع کر دیا ہے۔ تو ایک بات تو ہمیں یہ خیال رکھنی چاہیے کہ جب بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے آئیں تو اگلی صف میں اگر جگہ خالی ہو تو وہاں جا کر نماز پڑھیں۔ اس کے بعد اگر پیچھے اگلی صف میں جگہ نہیں ہے اور ہم آ گئے اور اکیلے ہیں، بعد میں آنے والے کسی آدمی کے بارے میں بھی امید نہیں ہے کوئی آئے گا، ایسی صورت میں بھی مسئلہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آگے کی صف سے کسی آدمی کو پیچھے لے لے، مثلا گردن پر ہاتھ رکھے اور اس کو پیچھے کی جانب کھینچنا شروع کیے تو وہ آدمی اگر مسئلہ اس کو معلوم ہوگا پیچھے آ جائے گا۔ لیکن یہاں یہ بات یاد رہے کہ جس آدمی کو آپ کھینچ رہے ہیں اگر اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے تو بالکل نہ کھینچیں، ورنہ وہ آدمی اپنی نماز خراب کر ڈالے گا اور ہو سکتا ہے آپ پر غصہ بھی ہو جائے، مسجد کے اندر شور شرابہ ہو جائے۔ اس لیے اگلی صف میں سے اگر کسی کو پیچھے کرنا ہے تو ایسی صورت میں دیکھ لیں کیسا آدمی ہے، مسئلے سے واقف ہے
میرے کہنے کی وجہ سے، اشارہ کرنے کی وجہ سے آ جائے گا پیچھے یا نہیں؟ اگر آ جاتا ہے تو کھڑے ہو جائیں۔ یہ آگے کی سب سے پیچھے کی جانب کھینچنے کا حکم اس وقت ہے جب کہ بعد میں آنے والے کسی آدمی کی امید نہ ہو۔ یہ امید نہیں ہے کہ اب کوئی آدمی آئے گا۔ اگر امید ہے کہ کوئی آدمی آئے گا تو آپ تنہا کھڑے ہو جائیے، بعد میں آنے والا آپ کے برابر میں کھڑا ہو جائے گا۔ یہ ترتیب ہے صف بندی کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو احادیث کی روشنی میں مکمل نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طریقے پر صف بندی کے لیے کہا گیا ہے اسی طریقے پر ہمیں صف لگا کر کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔